اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا اسباب تسعہ میں سے دو سبب پڑھ لیے تھے، ایک عدل اور ایک وصف. عدل کی دو قسمیں تھیں، ایک تحقیقی اور ایک تقدیری. جو تحقیقی ہے وہ جمع ہوتا ہے وصف کے ساتھ، تقدیری جمع ہوتا ہے علم کے ساتھ، اور یہ دونوں جمع نہیں ہوتے وزن فعل کے ساتھ. دوسری ہم نے پڑھی تھی شرط وصف. وصف میں شرط اس بات کی تھی کہ ضروری ہے کہ وہ وضع کیا گیا ہو صفت کے لیے. اسی لیے اسود اور ارقم چجائے کہ یہ دونوں سانپ کے نام ہیں، پھر بھی غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اصل وضع کس میں ہے؟ یہ وصف میں. کہے اربع جو ہے ہمارے اس قول میں مررت بنسوۃ اربعین منصرف ہے، جو کہ اربعین اس جملے میں صفت، اس کا اعراب کیا ہے؟ صفت کا ہے، جبکہ اس میں صفتیہ پائی جا رہی ہے اور وزن فعل بھی پائی جا رہی ہے. اربعہ افعلہ کے وزن پہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چونکہ یہ اصل وصف کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہوگا. آئیے مولانا سوالات پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں عرف الاسم المتمکن وبین حکمہ مع ذکر امثلۃ. کہہ رہے ہیں آپ کو کیا بیان کرنا ہے؟ اسم متمکن بیان کرنا ہے. اسم متمکن کس کو کہتے ہیں؟ عرف الاسم المتمکن، اس میں مطلب متمکن کی تعریف کیجئے. وبین حکمہ، اور اس کے حکم کو بیان کیجئے. مع ذکر امثلۃ، مثالوں کے ذکر کے ساتھ. تو سمجھ میں آیا متمکن کس کو کہتے ہیں؟ متمکن یعنی منصرف. متمکن یعنی منصرف. تو کیا ہے منصرف کی تعریف؟ وہ اس میں جو اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ پائے جائیں، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ تینوں حرکت کے ساتھ تینوں حرکت مع تنوین کے آتی ہے، تب بات پوری ہوئی. تینوں حرکت تو اس پہ بھی آتی ہے، مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے، تو عرف الاسم المتمکن، اس میں متمکن اس کو کہیں گے کہ جس میں اب اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ پائے جائیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ تینوں حرکتیں مع التنوین داخل ہوتی ہیں. عرف غیر المنصرف وبین حکمہ ومثل لہ. شارف صاحب عرف غیر المنصرف، غیر منصرف کی تعریف کیجیے. مثال دیجیے. مثال دیجیے. جانی زید، یہ غیر منصرف کی مثال ہے. جانی احمد بھی غلط ہے. بتائیے کیا ہوگا؟ چلیے آپ بتائیے. شارف صاحب غیر منصرف کی تعریف اور اس کی مثال. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے. آغا یہ مجرور اور منصوب ہونے میں بھی فتح ہی لے گا. ہاں
کہ مجرور اور منصوب بھی کس سے ہوتا ہے؟ فتحے سے ہوتا ہے. جر کی جگہ فتحہ آتا ہے. آپ کچھ اشتباہ کر رہے ہیں شارف صاحب. عدد الاسباب التسع المانع عن صرف الاسم، شمار کیجئے ان اسباب کو جو مانع من الصرف ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو بتائیے چراغ صاحب. عدل وصف، مجمع، الف لام تعریف، تانیث، یہ سب گنا ہے نا. وزن فعل. چلیے اذکر تعریف العدل واقسامہ مع الامثلہ. سبھی کا عدل کی تعریف. ہاں عدل کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا تبدیل کرنا اس کے اصلی صیغے سے کسی دوسرے صیغے میں. احسن. کتنی اس قسمیں کی ہیں؟ 2 قسمیں، ایک تحقیقی اور ایک تقدیری. بہت خوب. لماذا يمتنع صرف اسود و ارقم؟ کہہ رہے ہیں کیوں ممنوع من الصرف ہے اسود اور ارقم؟ کیا کہتی ہیں کیسا؟ اسود اور ارقم کے مرفوع ہونے کا سبب کیا ہے؟ ان کا صفت ہونا. ہاں اس لیے کہ اصل وضع میں کس کے لیے ہیں یہ؟ صفت کے لیے، وصف کے لیے. ارے اصل وصف کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ وصف کے لیے ہیں. اسی لیے کیا ہیں؟ منصرف ہیں. ارے غیر منصرف. جائے کہ یہ دونوں نام ہیں کس کے؟ سانپ کے. التمارین میں آئیے کہہ رہے ہیں استخرج الاسماء غیر المنصرفۃ مع ذکر سببها من الآیتین الشریفتین التالیتین. آنے والی دونوں آیے شریفہ میں صحیح ہے اسماء غیر منصرف کو نکالیے. تو پڑھیے آیت کو، پڑھیے فہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اس میں کہاں ہے ممنوع من الصرف؟ اس آیت میں ممنوع من الصرف کہاں ہے فرقان؟ اور رسلا ممنوع من الصرف ہے. بھائی منمون میں تنوین ہوتی ہے تو منصرف رہے گا نا. یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، غیر منصرف کو نکالنا ہے. بھولی ہوگا. ارے کیا فالتو بولا جا رہا ہے یار. مثنا ثلاثہ رباع نہیں دکھ رہا ہے. مثنا ثلاثہ و رباع. مثنا اثنین، اثنین سے کیا پایا جا رہا ہے؟ کیوں ہے یہ ممنوع من الصرف؟ کیونکہ عدل ہے اور عدل تحقیقی ہے تو اس کے ساتھ کیا رہے گا؟ وصف. چلیے اگلی آیت دیکھیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہاں اخر کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. کیوں ہے؟ 2 سبب اس میں کیا پائے جا رہے ہیں؟ ایک تو صفت ہے، دوسری وزن فعل ہے. نہیں، لیکن یہ معلوم کس میں جائے گا؟
اخر جائے گا، وزن فعل نہیں ہوگا، اس میں ہو جائے گا یہ اخر کا ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ تقدیری میں کہ تحقیقی میں؟ تحقیقی میں نا، ہاں تو وصف کے ساتھ ہی جمع ہوگا، کیونکہ جملے میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ایامن اخر، اخر کیا ہے؟ ایام کی جمع نہیں ہے، صفت ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایام کی جمع اخر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اخر کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور عدل ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے الدرس الثامن. ایک نیا درس ہے ہمارے سامنے، الدرس الثامن. الدرس الثامن یعنی 8واں درس، جو آپ کی کتاب کا میرے خیال سے 7واں ہے کہ 9واں ہے؟ 9واں ہے. کہہ رہے التانیث، مؤنث کا ہونا. اسباب 9 میں سے یہ تیسرا سبب ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا؟ عدل، دوسرا کیا تھا؟ وصف، تیسرا تانیث. کہہ رہے ہیں وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ. مؤنث یا تو لفظی ہوتا ہے اور یا معنوی ہوتا ہے. وَاللَّفْظِيُّ إِمَّا بِالتَّاءِ أَوْ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ أَوِ الْمَمْدُودَةِ. صحیح ہے. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما وكذا المعنوي الذي جعل علما دون علامة التانيث. صحیح ہے. نحو زینب. اما التانیث بالالف المقصورة حبلى والممدودة حمراء فممتنع صرفه البتة لأن الألف قائم مقام السببين للتانيث ولزومه. آئیے دیکھیے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ مؤنث ہمارے کئے طریقے کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. مؤنث کی 2 قسمیں، ایک لفظی اور ایک معنوی. لفظی یعنی جس میں مؤنث کی پہچان ہو. کتنی علامتیں ہیں مؤنث کی؟ بولتے، الف مقصورہ، الف ممدودہ. جیسے بولتے میں دیکھیں خدیجہ، حبلہ، یہاں حمراء. یہ سب لفظی ہیں جس میں ان 3 علامتوں میں سے یعنی الف مقصورہ بھی نہ ہو، الف ممدودہ، یہ ممدودہ، یہ مقصورہ، یہ تا. کہا اگر یہ 3 علامتیں نہیں ہوں گی اور تب بھی مؤنث ہوگا تو اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث معنوی. جیسے زینب، یہاں کوئی علامت ہے؟ نہ تائے تانیث ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، لیکن یہ مؤنث ہے. تطہیر، کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ کس کو کیا بولیں گے نحو میں؟ مؤنث معنوی. چونکہ مؤنث ان کو بنایا گیا ہے لیکن ان میں کے ساتھ علامتیں
نہیں رکھی گئی ہیں. اگر علامت ہوگی تو اس کو بولیں گے تائے تانیث. اب یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں تا میں اور یا میں اور ان میں، الف مقصورہ میں اور تا میں اور جو بنا علامت مؤنث معنوی میں ضروری ہے کہ کیا ہو؟ علم ہو. کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. حمرا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حمرا میں یہ علم ہے کہ نہیں؟ علم جانتے ہیں، یعنی پراپر ناؤن. کسی جگہ، کسی شہر یا کسی شخص کا نام کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے. تو تائے تانیث والے میں، الف مقصورہ میں اور مؤنث معنوی میں شرط ہے کہ کیا ہو؟ علم ہو. لیکن اس میں شرط نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ جو الف ہے یہ الف قائم مقام ہے. قائم مقام ہے دو سبب کے، ایک علامت تانیث اور ایک اس کا اس سے لازم ہونا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں اس میں سبب بن رہی ہیں. اما یہاں اگر دیکھا جائے گا تو یہاں ہمارے پاس علامت تانیث ہے، ٹھیک ہے، اور ایک علم ہے. تو دو سبب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک اس کا علم ہونا اور ایک اس کا مؤنث ہونا. ٹھیک ہے، زینب علم بھی ہے اور مؤنث معنوی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پھر سے کتاب کو. آغا علم کیا ہے؟ علم یعنی پراپر ناؤن جانتی ہیں؟ جی آغا. جیسے میرا آپ کا نام کیا ہے؟ علم ہے. یہ تو جو علم ہوتا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بنا اس کے ہی وہ معرفہ ہے. کہہ رہے ہیں التانیث وہوا اما. اب عبارت کو دیکھیے، کہہ رہے ہیں وہوا اما لفظی او معنوی. کہہ رہے مؤنث یا تو لفظی ہوگا یا معنوی. واللفظی اما بالتا، لفظی یا تو تا کے ذریعے یعنی بولتے جیسے خدیجہ کی ہم نے مثال دی، او بالالف المقصورہ یا الف مقصورہ سے، او الممدودہ یا الف ممدودہ سے. ان تین چیزوں سے اگر تین علامتیں پائی جا رہی ہیں تائے تانیث، الف مقصورہ یا ممدودہ، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث لفظی. اما التانیث بالتاء، لیکن جو تا کے ذریعے تانیث ہو اس کی شرط کیا ہے؟ فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. آ جائے دیکھیے، کہہ رہے اما التانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما، جو تا سے تانیث ہوگا اس کا علم ہونا شرط ہے، جیسے طلحہ و خدیجہ. وَكَذَا الْمَعْنَوِي، اور اسی طرح سے جو مؤنث معنوی ہوگا اس کا بھی علم ہونا شرط ہے. مؤنث معنوی کس کو کہیں گے؟ الذی جعل علما دون علامت التانیث، جس کو علم قرار دیا گیا ہے بنا علامت تانیث کے. نحو زینب. اما التانیث بالالف المقصورہ نحو حبلہ والممدودہ نحو حمرا. اب یہاں پہ دیکھیے، میں نے اوپر آپ کو جب بورڈ پہ سمجھا رہا تھا تو میں نے غلطی سے کیا کہا تھا؟ تائے تانیث کے ساتھ الف مقصورہ کو ملا دیا تھا، لیکن تائے تانیث کے ساتھ الف مقصورہ نہیں ملے گا. صحیح ہے، وہ میری غلطی تھی، وہ بھول تھی، اشتباہ تھا. تائے تانیث کے ساتھ کون ملے گا؟ مؤنث معنوی. اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ، الف مقصورہ جیسے حبلہ، الف ممدودہ جیسے حمرا. کہہ رہے ہیں یہ ممتنع صرفہ البتہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ممنوع من الصرف ہیں. لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف دو سبب کے قائم مقام ہے. پہلا کیا ہے؟
ایک تو ہے تانیس، یہ کیا ہے؟ علامت تانیس ہے، ولزوم ہی یعنی اس کا لازم ہونا، یعنی یہ سب کس کے لیے؟ یہ علامت کیا کسی اور کی ہیں یا صرف اور صرف مؤنث کی ہیں؟ آغا آواز رک گئی. اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ آواز سنیں، ابھی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نیٹ ہی چلا گیا. والحمد للہ رب العالمین.